ایک بہن کا سوال ہے، سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ حیض کی مدت کتنی ہے؟ میری عادت 7 دن کی ہے، کبھی کبھی 7 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے، کبھی کبھی 7 دن کے بعد، لیکن عادت 7 دن کی ہے۔ پلیز اس حوالے سے مکمل رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے یہ بات خوب سمجھ لیجیے کہ حیض کی کم سے کم مدت وہ کیا ہے؟ 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اب اگر 3 دن سے کم آیا تو یہ حیض نہیں ہوگا، یا اسی طریقے سے 10 دن سے زیادہ آیا تو یہ حیض شمار نہیں ہوگا، یہ استحاضہ ہوگا۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ اب یہ جو خاتون ہے اس کے 7 دن متعین ہے کہ 7 دن اس کو حیض آتا ہے، تو اگر 7 دن سے پہلے اس کا حیض رک جائے تو کیا یہ نمازیں پڑھے یا ہم بستری وغیرہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اگر 7 دن سے پہلے جو کہ اس کے متعین ہے اس سے پہلے اگر بند ہو جائے، یہ نمازی تو پڑھے گی، لیکن البتہ یہ ہم بستری وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اب اگر 7 دن کے بعد جو ہے وہ 7 دن جو اس کے متعین دن ہے اس کے بعد جو ہے وہ 8ویں دن بند ہو جائے، یا اگر چلتا چلتا رہا اور 10 دن یا 10 دن سے زیادہ ہو گیا، اگر 10 دن سے زیادہ ہو گیا تو 7 دن کے بعد جو یہ حیض آیا، یہ حیض شمار نہیں ہوگا بلکہ یہ استحاضہ میں شمار ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر 7 دن متعین ہے اس کے، تو 7 دن کے بعد جو 10 دن سے زیادہ آیا ہے تو یہ 7 دن سے لے کر اوپر تک 10 دن سے بعد تک جتنا بھی آیا ہے یہ استحاضہ میں شمار ہوگا۔ یہی صورت میں ہے کہ جب حیض 7 دن تک متعین ہو، اور حیض 7 دن تک متعین ہونے کے بعد یہ جو حیض ہے یہ 10 دن کے بعد تک بھی جاری رہا، تو اس صورت میں یہ 7 دن چونکہ متعین تھے اس کے بعد جو آیا ہے، اور چونکہ یہ 10 دن سے زیادہ ہو گیا تو یہ جتنا بھی ہے 7 دن کے بعد یہ استحاضہ شمار ہو گیا، حیض میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں جو نمازیں ظاہر سی بات ہے جو اس کی نمازیں قضا ہوئی نمازیں بھی پڑھے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر روزہ ہے تو روزے بھی رکھے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اگر 7 دن کے بعد 10 دن کے اندر اندر یا 10 دن میں ختم ہو جائے تو یہ پھر اس کو آپ استحاضہ نہیں کہہ سکتے۔ 7 دن تو متعین تھے، لیکن 7 دن کے بعد 10 دن کے اندر اندر یا 10 دن تک یہ حیض جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس صورت میں جو ہے یہ حیض ہی شمار ہوگا، یہ استحاضہ شمار نہیں ہوگا۔ اس کو آپ دن کے جو متعین ہونے کی صورت ہے اس کو بدلنا آپ کہہ سکتے ہو کہ دن جو متعین دن تھے وہ تبدیل ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس صورت میں اگر آپ نے ہم بستری کی ہے حیض کی حالت میں تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ کا عمل ہے، اللہ رب العزت نے روکا ہے کہ حیض کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے ہو، تو پھر اس پر آپ توبہ استغفار بھی کرو گے، اور اس کے علاوہ اگر ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ 1 دینار یا آدھا دینار جو ہے وہ آپ صدقہ کر لیا کریں۔ تو یہ حیض کے حوالے سے جو مسئلہ پوچھا گیا تھا ایک بہن کی طرف سے، یہ میں نے جواب دے دیا۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔